رب تعالی دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ساڈے تے بڑی رحمت ہوئی ہے، بڑی برکت ہوئی ہے۔ رحمت والا مہینہ ساڈے کو جا رہے ہیں۔ رب تعالی نے اس ماہ رمضان نو ساڈے واسطے مہمان بنا کے گھلیا ہے۔ کچھ لوگ ہوندے نے جڑے مہماناں دی قدر کرتے نے، انہاں دی عزت کرتے نے، تے رب تعالی جڑے عام لوگ ہوندے نے اپنے مہماناں دی قدر کرتے نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے مطابق رب تعالی انہاں تے ڈھیر سارا راضی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جڑا اللہ رب العزت دے مہمان دی قدر کرتا ہے، رب تعالی او دی یہ دنیا بھی اچھی فرما دیتا ہے تے آخرت بھی اچھی فرما دیتا ہے۔ اور اس ماہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ نو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہویا۔ اس حوالے دے نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اہل بیت کی شان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے گھر والے نے، قریبی نے، انہاں دی شان دے اندر رب تعالی نے قرآن دیاں ڈھیر ساریاں آیتاں نازل فرمائیاں نے، اور انہاں آیتاں دے وچوں جڑی میں جز تلاوت کیتی ہے، خالق کائنات نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا کہ میرے محبوب انہاں لوگاں نو فرما دیو، انہاں لوگاں نو فرما دیو میں تہاڈے کولوں کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی اجر نہیں منگتا، یعنی جیڑی میں تہانوں خالق کائنات دا حکم سنایا ہے، اللہ دا فرمان سنایا ہے، اس سنان دے واسطے میں تہاڈے کولوں کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی اجر نہیں کرتا۔ سویا پھر کی کہندے ہو؟ فرمایا میرے قریبیاں نال پیار کریا جے، میرے قریبیاں نال پیار کریا جے۔ اس تفسیر کے اندر علماء نے لکھیا، تفسیر جلالین، تفسیر در منصور کے اندر ایک گل موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں سونیا قریبی کون نے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریبی کون نے؟ سامعین شام ذرا توجہ فرماؤ، خالق کائنات کا قرآن گواہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ لجپال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے غلاموں، میں تہاڈے کولوں کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی اجر نہیں منگتا، میں تہاڈے کولوں کوئی سوال نہیں کرتا، میں منگن والا نہیں ہاں، میں تے عطا کرن آیا ہاں، میں منگن والا نہیں، میں تے عطا کرن آیا۔ تہانوں ایک گل کہنا وا، میرے قریبیاں دے نال پیار کریا جے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ سونیا قریبی کیڑے نے؟ تفسیر جلالین ایک در منصور دو السمائک دے اندر ابن حجر مکی بیان فرماتے نے، حضرت ابن عباس پوچھتے نے سونیا قریبی کون ہے؟ لجپال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے غلاموں، علی قریبی ہے، فاطمہ قریبی ہے، حسن تے حسین قریبی نے، حسن تے حسین قریبی نے۔ اس
آیت کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے محبوب علیہ السلام کے سونیا اپنی امت نو آکھ دے دس دے حکم فرما دے جڑے میرے گھر آئے نے انہاں نال مودت کرو. ایک ہوندا ہے مودت، ایک ہوندا ہے محبت. رب تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمایا سونیا نال دس دے کہ میری آل دے نال میرے گھر والے دے نال محبت کرو. مودت کیوں فرمایا؟ انہاں دوواں دی جیڑی تقسیم فرد علماء نے لکھا، علماء بیان فرمانے نے محبت او شے ہوندی ہے اگر بندہ کسے دے نال محبت کر لوے، اس محبت کے اندر اگر اس بندے نو دھوکا مل جاندا ہے وہ محبت ٹوٹ جاندی ہے، وہ بندہ مردا نہیں. فرمایا مودت ایسی شے مچھلی نو پانی دے نال مودت ہے، اگر مچھلی نو پانی کو پار کڑیا جاوے مچھلی تڑپ جاندی ہے، مر جاندی ہے. اسی طرح رب تعالی دسنا چاہتا ہے میرے نبی دے قریبی جڑے نے انہاں نال مودت کرو، اگر جدا ہو تس بھی مر جاؤ. اسی طرح فرمایا نبی علیہ السلام دے گھر والے دے نال مودت کرو. حضور علیہ السلام آپ دے قریبیاں دے وچوں حضرت علی المرتضی شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جنہاں دے بارے لجپالہ کبھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینہ العلم و علی بابها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیے بندہ سبحان اللہ کہتا ہے انا مدینہ العلم و علی بابها. فرمایا میں علم دا شہر ہاں، علی دا دروازہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جدو ولادت کا وقت قریب آیا حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانیاں نے میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہوں، میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہوں، میرے درد محسوس ہوئی کہ میں خانہ کعبہ دی دیوار دے نال ٹیک لا کے بیٹھ گئی. خانہ کعبہ دی دیوار دے نال ٹیک لا کے بیٹھ گئی. رب تعالیٰ دے حکم دے مطابق خانہ کعبہ دی دیوار پھٹتی ہے کہ میں خانہ کعبہ دے وچ چلی جاتی ہوں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اکھاں نہیں کھولیاں، آپ نے اکھاں نہیں کھولیاں. حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ بڑیاں پریشان ہوئیاں. اللہ نے ایڈا سونا پتر عطا فرمایا پھر اکھاں نہیں کھولدا، لگدا ہے اینو نظر نہیں ہوندا، اکھاں تو کمزور ہے. حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پتہ چلیا، وہ بھی بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ نے چند ورگا پتر عطا فرمایا اکھاں نہیں کھولدا، لگدا ہے اکھاں تو اندھا ہے، نظر نہیں ہوندا، اکھاں کمزور نے. تھوڑی دیر تو بعد تہاڈے تے میرے نبی تشریف لے کے آئے. لجپالہ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر تو بعد تشریف لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اماں میں سنے اللہ رب العزت نے میرے ویر عطا فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے میرے ویر عطا فرمایا ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا آپ عرض کرتی ہیں ہاں بیٹا اللہ نے تیرا ویر تے عطا فرمایا ہے، پر میں گھبرا رہی ہوں، پریشان ہو رہی ہوں. میرا جڑا پتر ہے اللہ نے میرے جڑا چند ورگا پتر عطا فرمایا ہے، اپنی اکھاں نہیں کھولدا. نہ قربان جاواں جو پالا کر صلوات والسلام نے فرمایا اے ابا جی گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہو، علی دی تے میری ازنا تو منٹ منٹ علی نو میں آکھیا سی اے علی تو اللہ دے گھر وچ آویں گا اودوں تک اکھاں نہیں کھولنیاں جدوں میرا چہرہ تیری اکھاں دے سامنے نہ ہوے. سبحان اللہ. علی اودوں تک اکھاں نہیں کھولنیاں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کہ علی تو اکھاں کیوں نہیں سی کھولدا؟ عرض کرتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ رب العزت نے مینوں یہ حکم دیتا سی کہ اے علی تو بیت اللہ میں جانا ہے، یعنی تو تیری پیدائش جڑی ہے بیت اللہ دے وچ ہونی ہے، تو اسد اللہ ہے، کہ جدوں تک حبیب اللہ اکھاں دے سامنے نہ ہوے اکھاں نہیں کھولدیاں، جدوں تک حبیب اللہ اکھاں دے سامنے نہ ہوے اکھاں نہیں کھولدیاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے منہ کے اندر ڈالی، میں قربان جاواں جدوں اس زبان دی مٹھاس او دی ٹھنڈک حضرت علی دے اندر گئی، حضرت علی نے چہرہ اپنی اکھاں کھول دیا، اپنی اکھاں کھول لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بڑی شان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کول رہے، پرورش بھی ہوتے پائی، کھاندے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال نے، پیندے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال نے۔ تے جدوں آپ کی عمر 10 سال ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمان کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کیتا، اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کیتا، اکٹھا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں سارے نو فرمایا تھانوں پتہ ہے میں اللہ دا نبی ہاں، میرے تے تہاڈے وچوں یعنی تہاڈے وچوں میرے اوتے کیڑا بندہ ہے جڑا ایمان لے کے آوے گا؟ سارے خاندان میں جو بیٹھے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنی جگہ تو کھڑے ہو گئے، آپ اپنی جگہ تو کھڑے ہو گئے۔ اللہ تبارک علیہ الصلوۃ والسلام نے غیور غلام حضرات توجہ فرماؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمان کے مطابق آپ کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بلایا تے سینے نال لایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو فرماتے نے اے علی تینوں پتہ ہے جیڑا میرا کلمہ پڑھدا ہے لوگ اس سے بڑا ظلم کرتے ہیں، بڑا ظلم و ستم کرتے ہیں، اس بندے کو بڑیاں تکلیفاں برداشت کرنیاں پیندیاں نے، بڑیاں مصیبتاں برداشت کرنیاں پیندیاں نے، او دا جڑا سارے او تن تو جدا بھی ہو جاندا ہے۔ میں قربان جاواں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لجپارا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ میں عرض کردے نے سونیا میں اس کائنات وچ آیا ہی تاں تہاڈی ناموس سے اپنا سر قربان کر دیواں گا، تہاڈی ناموس سے تہاڈی عزت دے واسطے یا رسول اللہ اپنا سر قربان کر دیواں۔ میں قربان جاواں اس کی ترجمانی حضرت غیرت ایمانی دا درس دین والا بابا بریلی دے کچے حجرے دے وچ بیٹھ کے تہاڈے تے میرے لجپال کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان نو بیان کردیا ہویا سیدی اعلی حضرت فرمانے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے قول دی تصدیق کردیا ہویا، آپ دے قول دے مطابق آپ نے فرمایا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی میرے نال جڑا لگ جاندا ہے بڑیاں مصیبتاں برداشت کرنیاں پیندیاں نے، او یہودی او قبیلے والے جڑے کافر سن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو کہندے نے اے علی تیری چھوٹی جی عمر ہے کیوں اپنی جان تے ظلم کروانا چاہتا ہے؟